الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تمام کی باتوں کو ہیچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ جذبہ ہے جو صحابہ کرام کو بکری کے گڈریے سے لے کر اور سلطنت، حکومت اور کامیابی اور کامرانی کے اعلیٰ ترین منزل پر لے گئی. اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی، تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ویسی ہی کرنی چاہیے جس کی مثال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پیش کی ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی گئی تھی. عثمان بن عفان، اللہ رب العالمین نے انہیں ذو النورین بنا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد عثمان بن عفان، یہ درجہ، یہ مرتبہ اور یہ مقام انہیں کیسے نصیب ہوا؟ ذرا آئیے میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 387 ہے، روایت نمبر 15186 ہے. عبد الرحمن بن یزید کا بیان ہے: وقفت مع عبد اللہ وعلی الناس عثمان. عرفہ میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ میں تھا اور حج کے امیر عثمان بن عفان تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے امیر المؤمنین عثمان ذی النورین سے اتنا ہی کہا: لو ان امیر المؤمنین افاض الساعہ، اے کاش امیر المؤمنین اسی وقت مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں، اصاب السنہ، تو سنت کو پالیں. فما کان کلامہ باسرع من ان افاض، یہ سننے کی دیری تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مزدلفہ سے روانہ ہو گئے. صحیح بخاری میں 1683 نمبر کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 ہے. عبد الرحمن بن یزید ہی راوی ہیں. ان کا بیان ہے: خرجنا مع عبداللہ رضی اللہ عنہ الى مکہ ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. اس کے بعد وہی الفاظ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں: ثم وقف حتى اسفر، مزدلفہ میں رات گزارے یہاں تک کہ سویرا ہو گیا. ثم قال، پھر جیسے ہی سویرا ہوا ویسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: لو ان امیر المؤمنین افاض الان اصاب السنہ، اگر امیر المومنین اسی وقت مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں تو سنت کو پا لیں. فما ادری اقولہ کان اسرع
ام دفع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تو مجھے معلوم نہیں کہ عبداللہ بن عباس کی بات زیادہ تیز تھی یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مزدلفہ سے روانہ ہونا زیادہ تیز تھا. اقولہ کان اسرع ام دفع عثمان رضی اللہ عنہ، سننا تھا عبداللہ بن عباس سے کہ اسی وقت اگر نکل جائیں تو سنت کو پا لیں. عثمان بن عفان اسی وقت سنتے ہی روانہ ہو گئے، سنتے ہی روانہ ہو گئے. فلم یزل یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ یوم النحر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اتنا سننا تھا کہ رواں دواں ہو گئے اور تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرۃ العقبہ کو کنکری مارا. یہ یوم النحر قربانی کے دن کی بات ہے. مسلمانوں، تم ذرا غور کرو کہ صحابہ کرام کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھا کرتے تھے. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اتباع مصطفیٰ تھی اور ان کو سرور اور ان کے ماتھے کا جھومر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی تھی. اسی لیے تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے حالات کو بہتر کر دے، ہمیں عزت ملے، ہمیں قوت ملے، ہمیں طاقت ملے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ